پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاتھی کا وزن۔ ہاتھی کا وزن کلاس 6 سبجیکٹ اردو، ٹاپک ہاتھی کا وزن پارٹ فرسٹ، یعنی آدھا لیسن ہم آج پڑھیں گے اور آدھا کل پڑھیں گے۔ بچوں تھوڑا ہم یہ پہلے پیراگراف پڑھیں گے، اس کے بعد کچھ یہ لفظ اور میننگ وہ حل کریں گے۔ تو ہم اپنا ٹاپک شروع کریں۔ ہاتھی کا وزن۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ سخت بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ جینے کی آس باقی نہ رہی۔ اس لیے یہ منت مانی کہ اگر خدا نے اسے صحت عطا فرمائی تو اس کے نام پر ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تول کر بھوکے ننگے فقیروں میں بانٹ دے گا۔ یعنی ایک دفعہ ایک بادشاہ بہت بیمار ہو گیا، اس نے کہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی، تو اس نے ایک منت مانی کہ اللہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو ہاتھی کے وزن کے برابر پیسے تول کر ننگے بھوکے فقیر لوگوں میں تقسیم کروں گا۔ خدا نے اس پر رحم فرمایا اور چند ہی دنوں میں وہ اچھا ہو گیا۔ لیکن اب وہ حیران تھا کہ ہاتھی کو کیوں کر تولے، اس کا وزن معلوم کیے بغیر وہ منت پوری نہ کر سکتا۔ یعنی وہ ٹھیک تو ہو گیا، تو اس کے بعد وہ پریشان ہو گیا کہ میں ہاتھی کو کیسے تولوں، اس کے وزن کے برابر کیسے روپیہ جو ہے وہ بھوکے ننگے فقیر لوگوں میں کیسے تقسیم کروں۔ دربار میں بہت سے عقل مند لوگ موجود تھے، انہوں نے بہت سوچا لیکن کوئی بات بن نہ پڑی۔ یعنی اس کے دربار میں، بادشاہ کے دربار میں بہت عقل مند لوگ بھی تھے، سب نے سوچا کہ اس کا کیا حل نکالا جائے، کیسے ہاتھی کو تولا جائے اور اس کے وزن کے برابر جو پیسہ ہے، روپیہ ہے، وہ بھوکے لوگوں میں کیسے تقسیم کیا جائے، لیکن کوئی بات نہ سوجی۔ ان کی کوئی بات نہ بنی، اس لیے پورے ملک میں اشتہار دیا گیا۔ اشتہار یعنی خبر دی گئی کہ جو شخص ہاتھی کے برابر روپیہ تول کر دکھائے گا ہم اسے انعام سے مالا مال کر دیں گے۔ بادشاہ نے ہر شہر میں ہر جگہ ایک اشتہار لگایا کہ جو بھی شخص ہاتھی کے برابر پیسہ تول کے دکھائے گا تو ہم اسے انعام سے مالا مال کریں گے۔ یعنی اس نے انعام نکالے جو ہاتھی کے وزن کے برابر پیسے تولے گا۔ انعام کے لالچ میں بہت سارے لوگوں نے اپنی عقل پر زور دیا۔ ہزاروں جتن کے معنی ہیں کوشش کیے مگر کوئی صورت بن نہ پڑی۔ کچھ مہینے اسی طرح گزر گئے، بادشاہ کو فکر ہوئی اور وہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یعنی اشتہار لگانے کے بعد بھی کسی بھی انسان نے، جو عقل مند لوگ تھے، انہوں نے اپنی عقل پہ زور دیا لیکن اس بات کا کوئی حل نہ نکال سکا۔ اب بادشاہ کو اور فکر پڑ گئی کہ آخر ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے، اس دنیا سے ایک دن جانا بھی ہے۔ منت کا عہد خدا سے کر چکا ہوں، یعنی منت کا وعدہ جو ہے وہ میں خدا سے کر چکا ہوں، اس کا پورا کرنا اب مجھ پر فرض ہے۔ یعنی جو اس نے منت مانگی، بادشاہ نے سوچا کہ اب مجھے اس دنیا سے رخصت بھی ہونا ہے، تو اب میں اس کو کیسے پورا کروں، یہ مجھ پہ فرض ہے۔ ہاتھی کو تولنے کی تعبیر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، اب کیا کیا جائے۔ ایک دن وہ اس شش و پنج میں تھا کہ ایک ملا خدمت میں حاضر ہوا۔ ملا بولتے ہیں کشتی چلانے والے کو، جو کشتی چلاتا ہے، اور عرض کیا جہاں پناہ بادشاہ کو بولتے ہیں، مجھے تدبیر سوجی ہے، اگر حضور روپے اور ہاتھی میرے ساتھ کر دیں تو امید ہے کہ میں دریا جا کے ہاتھی کے برابر روپیہ تول کر حضور کو دکھا سکتا ہوں۔ یعنی ایک ناؤ چلانے والا شخص حاضر ہو گیا بادشاہ کی خدمت میں، اور اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، اگر مجھے آپ روپیہ اور ایک ہاتھی دیں گے تو میں دریا کے پاس جا کے ہاتھی کے برابر جو روپیہ ہے وہ آپ کو تول کے میں دکھاؤں گا۔ بچوں آج کا ٹاپک ہمارا اتنا ہی، کل یہ دوسرا ٹاپک کل ہم شروع کریں گے۔ تو کچھ مشکل یہ لفظ دیے گئے ہیں، ان کے معنی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ لفظ ہے منت ماننا، بچوں اس کے معنی ہے نظر ماننا، منت اتارنا اور نظر و نیاز کرنا۔
خیرات، بچوں خیرات بولتے ہیں صدقہ کو، نو کشتی کو کہتے ہیں، بن نہ پڑنا، ہاتھ نہ آنا، مالا مال کرنا، مال کرنا، امیر بننا، اشتہار دینا، جیسے بادشاہ نے اشتہار دیا تھا، شہروں میں اشتہار دیا تھا، اشتہار کے معنی ہی لوگوں کو اطلاع دینا، جیسے بادشاہ نے اشتہار دیا تھا کہ کوئی مجھے ہاتھی کے برابر یہ روپیہ تول کے دکھائے، تو اشتہار کے معنی ہیں لوگوں کو اطلاع دینا، جتن کرنا یا بہت کوشش کرنا، کوئی صورت نہ آنا یعنی کوئی راستہ دکھائی نہ دینا، کوئی بات نہ بننا، عہد ہو گیا وعدہ۔ بچوں آج کا ٹاپک ہمارا اتنا ہی، تو کل ہم اس سے آگے شروع کریں گے۔ خدا حافظ۔